ہرنائی میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کی گاڑی کے قریب دھماکے میں 10 افراد جاں بحق اور متعدد کان کن زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہرنائی کے علاقے شاہرگ میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا۔ زخمی ہونے والے متعدد مزدوروں کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت، مزدوروں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ I Amer Farooq, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, سپریم کورٹ کے نئے 6 مستقل ججز اور ایک عارضی جج نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے نئے ججز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں پہلی بار عدالتی احاطے کے لان میں منعقد ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کے عہدیداران اور سینئر وکلاء نے بھی شرکت کی۔ گزشتہ روز حلف برداری کی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس سرفراز روگر نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ ایوان صدر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز، بار عہدیداروں اور وکلاء برادری نے شرکت کی۔ دوسری جانب جسٹس سید عتیق شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت ہائی کورٹ کے ججز اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ میں حلف برداری تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ڈر کس بات کا، کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں، باقی تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ مقدمات نمٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے ہیں کتابوں میں شائع ہوئے سب سامنے آ جائے۔ سپریم کورٹ میں نئے آنے والے 7 ججز کا بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ لارجر بینچ نے ضمانت منسوخی کی 4 درخواستیں مسترد کر دی۔ ججز میں جسٹس مسرت حلالی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد شامل، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس ہاشم کاکڑ، قائم مقام جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی شامل تھے۔ سینٹ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ترمیمی بل 2025 منظور۔ وزیر قانون نے بل ایوان میں پیش کیا۔ وزیر قانون نے کہا بھکاریوں سمیت کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سروس ٹریبیونلز ایکٹ 1973 میں ترمیم پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ ریاستی اداروں کے گورننس ایکٹ 2023 میں ترمیم پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ سینٹ میں پیش۔ زرعی ترقیاتی بینک میں گزشتہ 10 سال کے دوران بھرتیوں پر رپورٹ پیش۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آخری امتحان، پاکستان اور نیوزی لینڈ آج ٹکرائیں گے۔ ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل 2 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔ لیگ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ شاہین پروٹیز کو دھول چٹانے کے بعد سیریز کے فائنل میں پہنچے۔ دونوں ٹیمز ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی جیتنے کے لیے پرعزم۔ آئی سی سی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 3 پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد۔ شاہین آفریدی پر میچ فیس کا 25% جرمانہ کیا گیا۔ سعود شکیل اور کامران غلام پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد۔
तीनों क्रिकेटर्स को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। बाबर आजम एक और संग मील अबूर करने के करीब हैं। बाबर आजम आज तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल करके विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं। बाबर आजम 122 इनिंग्स में 55.98 की औसत से 5990 रन बना चुके हैं। उन्हें जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए भी सिर्फ 10 रन दरकार हैं। हाशिम आमला ने 122 इनिंग्स में 6 रन मुकम्मल किए थे, जबकि विराट कोहली ने यह संग मील 136 इनिंग्स में अबूर किया था। बाबर आजम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 10 रन भी बनाते हैं तो वनडे में 6000 रन बनाने वाले 11वें पाकिस्तानी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत। यंग क्रिकेटर्स ने कराची के मकामी होटल में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। नया नाजिमाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने वाले 15 से जायद यंग प्लेयर्स को प्रोटोकॉल में होटल लाया गया। यंग खिलाड़ियों ने कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा, क्रिकेट के बारे सवाल किए और टिप्स ली। यंग डॉक्टर्स ने खिलाड़ियों से मुलाकात कराने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान भारत को देंगे। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत अमेरिका ताउन बढ़ाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत को सस्ती एटमी बिजली फ्राहम करेंगे। चीन से अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। चीन यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद कर सकता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, ट्रंप ने अमेरिका भारत ताल्लुकात को मुतहर्रिक बनाया। भारत अपनी ज्यादातर दिफाई जरूरियात अमेरिका से पूरी करता है। भारतीय वजीर आजम की अमेरिकी सदर को दौराए भारत की दावत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में मुलाकात। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म के साथ तेल और गैस के हतमी मामला तय पा गए। भारत को तेल और गैस फराहम करेंगे। मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, वो बड़े लीडर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बोले, अमरीका के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। जंग नहीं, मुज़ाकरात मसाइल का हल हैं। खुशी है कि ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बात की। भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का अपना मौक़िफ़ है जो अमन है। ट्रंप से एक बात सीखी कि वो कौमी मफाद को अवलिन तरजीह देते हैं। मेरी भी अवलिन तरजीह भारत का कौमी मफाद है। भारतीय वज़ीर आज़म पर्चियाँ भी लिख कर लाए, कई बार पर्चियों से देख देकर पढ़ते रहे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को अलविदा किया। 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क सदर ने सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। पाक तुर्क सदर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने का इरादा। तैयब उर्दवान की पाक तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी तिजारत 5 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस और मजहबी अमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की यादाश्त भी साइन। तुर्किया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा तय पाया। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, उसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के जोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ते रहना है। उधर लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वजीर आजम को भेज देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुतल्लिक कहा, बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे, अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है 4था खत भी लिखें।
PTI اور JUI کو دوبارہ لڑانے کی کوشش کی گئی. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کچھ لوگ نظریات کی جنگ لڑتے ہیں اور کچھ اپنی اتھارٹی کی. عوام صرف ووٹ ڈالتے ہیں مگر فیصلہ باکس کھولنے والا کرتا ہے. ایک خبر بتا کر سینکڑوں خبریں چھپائی جاتی ہیں. ایسے ملک نہیں چلتے. مولانا فضل الرحمان کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کی مکمل حمایت کا اعلان. آرمی چیف اور اہم حکومتی شخصیات آج گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا دورہ کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر احسن اقبال، مصدق ملک، رانا تنویر دیگر بھی شریک ہوں گے. دورے کے دوران GPI کے تحت جاری زرعی منصوبوں اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا. GPI کے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیق کی سہولت مراکز کے افتتاح شامل. شرکا کو GPI کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. سلیم حیدر خان نے کہا کہ ازبکستان برادر اسلامی ملک ہے. دونوں ممالک کے درمیان تہذیب، تاریخ، ثقافت سمیت بہت سی قدریں مشترک ہیں. پاکستان کی ٹیکسٹائل، لیدر کی مصنوعات اور طبی آلات بہت اعلیٰ معیار کے ہیں. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہونا چاہیے. دونوں ممالک کے تاجروں کے وفود کے تبادلے ہونے چاہیے. سابق DG SBCA رشید سولنگی کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد. وفاقی حکومت نے سابق DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام ECL میں ڈال دیا. ڈائریکٹر جنرل امیگریشن نے ڈپٹی ڈائریکٹر ECL اور نیب کو خط لکھ دیا. رشید سولنگی نے اپنے دور میں غیر قانونی طور پر کثیر المنزلہ عمارتوں کی منظوری دی. DG امیگریشن کا خط ملک کے تمام ایئرپورٹس پر بھیج دیا گیا. حساس اداروں اور نیب نے ان کے خلاف خفیہ انکوائری شروع کر دی ہے. ان کی سفارش پر یہ کارروائی کی گئی ہے. رشید سولنگی کے بیرون ممالک جانے کے خدشے کے پیش نظر ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. امریکی صدر نے تجارتی شراکت داروں پر باہمی ٹیرف لگانے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ باہمی ٹیرف ان ممالک پر لگائیں گے جن کے ساتھ تجارتی خسارہ ہو رہا ہے. یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں بھاری خسارہ ہو رہا ہے. ہمارے اتحادی تجارت کے معاملے میں دشمن سے بھی بدتر ہیں. روس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں یوکرین کو بھی شامل کریں گے. جنرل ملی جیسے نااہل لوگوں نے افغانستان سے انخلا کو غلط ہینڈل کیا. امریکی اسلحہ افغانستان میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. چین میکسیکو میں دنیا کا سب سے بڑا کار پلانٹ قائم کرنے جا رہا ہے. میرے صدر بننے کے بعد چین نے کار سازی کا منصوبہ ختم کر دیا. فوجی اخراجات $1 ٹریلین ہیں. یہ رقم دوسرے کاموں پر خرچ ہونی چاہیے. امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی جاری. مزید 119 تارکین وطن کو لے کر جہاز پاناما پہنچ گیا. تارکین وطن میں پاکستان، چین، ازبکستان، افغانستان سمیت دیگر ممالک کے شہری شامل. امریکہ سے نکالے گئے تارکین وطن کو ڈیرین کی پناہ گاہ منتقل کیا گیا. صدر پاناما نے بتایا کہ امریکہ سے بے دخل افراد کو پاناما سے ان کے ممالک روانہ کیا جائے گا. عرب لیگ نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا. سیکرٹری جنرل عرب لیگ احمد کا کہنا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی مستقل بے دخلی ناقابل قبول ہے. امریکی صدر کی تجویز خطے کو بحرانوں میں دھکیل دے گی. غزہ سے 20 لاکھ فلسطینیوں کی بے دخلی سے خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچے گا. جبکہ اردن کے شاہ عبداللہ نے ٹویٹ میں لکھا، فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نہ ہونی چاہیے. غزہ میں سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب کی ترجیح ہونی چاہیے. حماس کا کل 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد کل غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. غزہ جنگ بندی منصوبے کے اگلے حصے میں جانے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے. حماس نے الزام لگایا کہ اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی امداد، رہائشی خیمے اور بھاری مشینری کو محدود اجازت دے رہا ہے. دوسری جانب اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق 60 سے 70% اسرائیلی عوام جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. بیلجیم میں پینشن اصلاحات کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج. بین اضطامی مظاہرین نے اہم شاہراہ کو بند کر دیا جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. برسلز پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا.
مظاہرین نے احتجاج کے دوران آتش بازی بھی کی۔ برسلز کے ہوائی اڈے نے متعدد پروازیں منسوخ کر دیں۔ ترجمان کے مطابق فضائی ٹریفک میں ایک دن خلل رہے گا۔ چولستان کے صحرا میں 20ویں جیپ ریلی آج پری پیڈ کیٹیگری میں گاڑیوں کی پہلی ریس، مقابلے میں 47 گاڑیاں شریک، 3 خواتین ریسرز بھی شامل۔ پری پیڈ کیٹیگری کے لیے 236 کلومیٹر طویل ٹریک پر مہارت کا امتحان۔ کل سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ 16 فروری کو پری پیڈ کیٹیگری گاڑیوں کی ریس کا فائنل راؤنڈ ہوگا۔ اسلام آباد میں لگے گا جشن بہارا کا رنگا رنگ منفرد میلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جشن بہارا کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد کے شہری 25، 26 اور 27 فروری کو جشن بہارا سے محظوظ ہو سکیں گے۔ جشن بہارا میں پاکستان بھر کے روایتی اور مشہور کھانوں کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس لائنز میں شمع پریڈ کی ریہرسل کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جشن بہارا کا مقصد پاکستان کی ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی کمپنیز کے CEOs کو بھی شرکت کی اور تیز رفتار ستارے کے گرد گردش کرتا نیا سیارہ دریافت۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ جوڑا 12 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے، جو روشنی کی رفتار سے 4 گنا زیادہ ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق اگر یہ رفتار برقرار رہی تو ایک دن یہ کہکشاں سے باہر نکل سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ سیارہ زہرہ اور زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی کم فاصلے پر گردش کر رہا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا سیارہ ہو سکتا ہے جو ہائپر ویلاسٹی ستارے کے گرد پایا گیا ہے۔